السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کو اور اس کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ کارآمد ہو اور اس کے لمحے کی ہم پوری قدردانی کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، گناہوں سے سیئات سے خود کو بچائیں اور اعمال پر آمادہ ہوں۔ اس کے لیے جامعہ اور منتظمین جامعہ نے اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے کچھ چند درس و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسی میں سے ایک اہم کڑی جزاء الاعمال کی تعلیم اور اس کا درس ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ کتاب حکیم الامت کی وہ نسخہ اکسیر ہے اور مقبول ترین کتاب ہے جس کو ہم جزاء الاعمال کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طاعت و عبادات کے فوائد، معاصی کے دنیاوی نقصانات اور اخروی وبال کو قرآن و احادیث اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں پیش کیے ہیں، جسے احقر محمد ہلال الدین بن علیم الدین ابراہیمی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں اور احقر کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی عمل کی طاقت و قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ تمہید کے طور پر مختصراً ہم یہ جانتے چلے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اور حضرت تھانوی نے اسے کیوں مرتب فرمایا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کی کاہلی اور غفلت کو دیکھا کہ طاعت میں حد سے زیادہ کاہلی اور غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور غفلت سے کام لیا جا رہا ہے، معاصی میں لوگ جرأت دکھا رہے ہیں اور ڈھیٹ سے ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس میں انہماک اور گھسے جا رہے ہیں۔ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے اور اس کی تشخیص ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کی تشخیص فرمائی اور اس مرض کو پکڑا کہ اصل وجہ اس مرض کا کیا ہے، اس روحانی مرض کا اصل وجہ ہے کیا۔ تو آپ نے پھر دیکھا کہ لوگ اعمال حسنہ و سیئہ، اچھے اور برے اعمال کی پاداش اور سزا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخرت ہی میں ملے گی، دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی تشخیص فرمائی اور پھر اس کا علاج بھی لوگوں کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور اعمال اور طاعات کے دنیا میں بہت سارے فوائد ہیں۔ لہذا آپ نے اپنی یہ مایہ ناز کتاب جزاء الاعمال مرتب کیا، جس میں آپ نے 4 باب اور ایک خاتمے کو ذکر کیا ہے۔ باب اول میں آپ نے گناہ کا دنیاوی نقصان بتایا ہے، باب دوم میں طاعت و عبادات کے دنیاوی فائدے کو آپ نے درج کیا ہے، اور باب سوم میں گناہ اور سزائے آخرت میں قوی تعلق، کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو آخرت میں جو سزا ملے گی اس کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے، اور چوتھے نمبر پر طاعت کو جزائے آخرت میں کیا دخل ہے اسے بھی بتایا ہے، اور خاتمے کے طور پر بعض و مخصوص اعمال حسنہ و سیئہ، اچھے اور برے اعمال جن کے کرنے اور نہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، جو اہمیت کے حامل ہے، انہیں بیان کیا ہے۔ بہرحال جزاء الاعمال کی تعلیم کا یہ سلسلہ
رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا اور باب اول گناہوں کے دنیوی نقصانات کی تعلیم پہلے ہی ہو چکی ہے، اور اس سبق کے لنک اور ڈسکرپشن میں سابقہ جو اسباق ہیں جو گناہ کے دنیوی نقصانات سے متعلق ہیں اسے شامل کیا جا رہا ہے۔ تاہم باب دوم کو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر میں گناہوں سے ہونے والے دنیوی نقصانات پر ہم سرسری نظر ڈالتے چلے تاکہ ربط بھی ہو جائے اور ایک بار پھر سے تازگی مل جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ویسے تو گناہوں سے ہونے والے نقصانات بے شمار ہیں، لیکن میں چند اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہوں، اور آپ نے جسے چند کہا ہے وہی 27 ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں ہونے والے نقصانات اور خرابیاں ایک نظر میں ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ نمبر 1 پر جو گناہ سے نقصان ہوتا ہے، علم اور نور باطنی سے محرومی ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، خدا سے وحشت ہوتی ہے، نیک لوگوں سے بھی وحشت ہو جاتی ہے، مقاصد کے حصول میں دشواری ہوتی ہے، دل، چہرہ اور آنکھوں کا تاریک و بے رونق ہو جانا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا نور ختم ہو جائے گا اور دل سیاہ ہو جائے گا تو دل کی سیاہی کا اثر چہرے اور آنکھوں پر بھی ظاہر ہوگا۔ اسی طریقے سے دل اور جسم کمزور ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے روحانی غذا اور طاقت نہیں ملے گی۔ نمبر 8 پر طاعت سے محرومی سب سے بڑی بات کہ گناہ کی وجہ سے انسان عبادت اور طاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی توفیق چھن جاتی ہے، عمر میں بے برکتی ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے گناہ سے نعمتیں سلب ہوتی ہیں اور عمر بھی بہت بڑی نعمت ہے تو اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک سبب کے درجے میں ہے۔ جس طریقے سے سبب سے دوسری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جب انسان نیکی کے سبب کو اختیار کرتا ہے تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جب برائی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا بھگتتا ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں جو گزشتہ اسباق ہو چکے ہیں۔ نمبر 10 پر معاصی کا خوگر ہونا کہ ترک دشوار ہو جائے، یعنی انسان چاہ کر کے بھی اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن جو ہمت کر لے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کے دشمنوں سے مشابہت، ظاہر سی بات ہے کہ ہر گناہ کسی نہ کسی دشمنان گناہ کی میراث ہی ہے اور اسی کا عمل ہے، تو کوئی بھی گناہ انسان کرے گا تو کسی نہ کسی دشمن سے مشابہت ہوگی، دربار الہی میں بے قدر و قیمت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی جلالت اور عظمت کا وہ لحاظ ہی نہیں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر رہے گی۔ گناہ کا اثر دوسری مخلوقات پر بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے گناہ گار جہاں ہوگا اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی تو اس کے آس پڑوس کے لوگ بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے توجہی اور رحمت کی نگاہ کے پھیر لینے کی وجہ سے شکار ہوں گے۔ عقل میں فتور و فساد کا پیدا ہونا، عقل سلیم اس کی چھن جاتی ہے، اسی وجہ سے تو وہ گناہ بھی کرتا ہے، تھوڑی سی لذت کے خاطر اخروی اور خود دنیا کے بہت سارے فائدے سے نقصان اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ان گناہوں کو کرے گا تو آپ کی لعنت تو پڑھنے ہی والی ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عرش کے پاس بہت سارے فرشتے ہیں جو ان بندوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت برتتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے،
تو یہ فرشتے بھی اس کے حق میں دعا نہیں کرتے. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہی نہیں اترے گی تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہونے ہی والی ہے. اسی وجہ سے جو کچھ بھی اعمال میں اموال میں اور پیداوار میں جو نقص ہے ساری چیزیں اسی وجہ سے، اور آج ہم جو پریشانی کے شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی گناہ اور اللہ کو ناراض کرنا ہے. ورنہ اس قادر مطلق ذات سے کیا چیز بعید ہے. حیا وغیرہ سے محروم ہو جانا، گناہ گار بے حس ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے اور بے شرمی کے ساتھ گھٹائی سے گناہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دل سے نکل جانا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی عظمت ہوتی تو گناہ پر جرأت نہ ہوتی. نعمتوں کا چھن جانا اور بلاؤں کا ہجوم، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، بظاہر تو عیش و آرام دکھتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مصیبتیں سر پر منڈلاتی ہوتی ہیں. القاب مدح و شرف کا سلب ہو جانا اور القاب مذمت کا مستحق ہو جانا، لوگ اسے اچھے نام سے یاد نہیں کرتے اور اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، لوگ اسے برے کے طور پر یاد کرتے ہیں. شیاطین کا تسلط، ظاہر سی بات ہے جب تک وہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، لیکن معصیت کرتا ہے تو وہ اپنے اس اللہ کے حفظ و امان کے قلعے کو توڑ دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے حفظ و امان کے قلعے سے نکل جائے گا، اسے توڑ دے گا، تو پھر شیاطین اسے اچک ہی لیں گے. اطمینان قلبی سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے اسے کھٹکا لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں وحشت میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی کو وہ اذیت دیتا ہی ہے. مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محرومی، اس لیے کہ جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے آخری وقت بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور رحمت الہیہ سے نا امید ہو جاتا ہے. اور یہی نا امیدی اسے ان تمام چیزوں تک پہنچا دیتی ہے. سامعین کرام، ہر گناہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اور صرف ایک دفعہ ہمیں چھوڑ لیں، سوچ لیں کہ کس قدر ایک گناہ پر اتنی ساری نحوستیں اور نقصانات اور وبال کہ ہم مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کا استحضار نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل اور آئندہ درس میں باب دوم عبادات اور طاعت پر ملنے والے دنیاوی فائدے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.